کے صحابہ کی بات، کاندھوں پر چڑھ کر بت شکن کرنے والے علی منبر پر اس مقام پر بیٹھے جہاں حضور بیٹھے. آپ اہل بیت سے تعلق اور وابستگی کو معمولی نہ سمجھیں. حضور نے فرمایا میری اہل بیت سفینہ نوح کی مانند ہے. اب یہ کیوں کہا؟ جتنے پرندے، جتنے جانور، جتنے جوڑے اللہ کے نبی نے سفینہ نوح پر بٹھائے وہ بیٹھے رہے. حالانکہ پرندے کا کام اڑنا ہے، اڑ بھی سکتا تھا، اڑا ہی نہیں، بیٹھے رہے. جو سفینہ نوح یعنی کہ جو اس دھڑے میں آ جائیں، حسین کے دھڑے میں، ان کی نسلیں آج بھی زندہ ہیں. جو پرندے حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے ان کی نسلیں آج بھی ہیں. جو جانور کشتی نوح میں بیٹھے ان جانوروں کی نسلیں آج بھی ہیں. اور نیست و نابود ہو گئے جس نے نوح کو چھوڑ دیا. غور کرو، نوح نبی کو چھوڑنے کی اتنی سزا ہے کہ ان کی نسلیں برباد ہو گئیں. اور جو سفینہ نوح یعنی حضرت امام حسین کے جتھے کو، ان کے دھڑے کو چھوڑ دے، نہ اس کی دنیا بچی نہ اس کی آخرت بچی. اس لیے امام الانبیاء کا فرمان کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح. آپ ان کے دھڑے کے ساتھ ہیں تو صاحبان علی وقار مودت در اصل وہ پیمانہ ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے، آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس دھڑے میں رہنا، یہ دھڑا نہیں چھوڑنا. کیا پیمانہ ہے؟ شراب حرام ہے، شراب، جھوٹ، بے حیائی، عریانی، فحاشی، قتل و غارت، یعنی کہ دنیا کی ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں اس کا تعلق یزید کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ یزید کے ساتھ. اور ہر وہ عمل جس عمل سے پروردگار راضی ہوتا ہے، اس کے محبوب راضی ہوتے ہیں، وہ عمل حسین کے لیے ہے اور وہ حسین کے ساتھ ہے. بولو سبحان اللہ. اب ذرا جائزہ لے لیں. یزید لعین الملعون، اس کا وہ دورانیہ دیکھیں کہ جب قتل و غارت جاری تھی اور بکواس کر رہا تھا کہ جلدی کرو جلدی کرو، اس کے بعد ہم نے جمعہ بھی پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جمعہ پڑھنا ہے. اور وہ کام اپنی بہن سے نکاح پر وہ آمادہ تھا، ماں کو اس نے اپنے ساتھ نکاح کی آفر کی تھی کہ باپ مر گیا، ابھی مجھ سے نکاح کر لے. یہ یزید کے کرتوت ہیں. یزید اپنی بیٹی سے نکاح کر چکا تھا. ہر برا عمل یزید میں موجود. یعنی یزید کو آپ جس پیمانے سے بھی دیکھیں تو اس کے اندر ہر وہ عمل تھا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی جائے. تو حسینی بننے کے لیے پیغام لے لو. مودت کا جو پیمانہ ہے وہ سفینہ نوح ہے. اور سفینہ نوح کی مثال دیتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا
کہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، جو مجھے چھوڑ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور بند کر دیا لائٹ، شمعوں کو بجھا دیا. کہا آپ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میری طرف سے سب کو چھٹی، کوئی کسی پہ سختی نہیں. سارا کچھ ہو گیا، سب کچھ سمجھ آ گئی. لیکن انسان کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سفینہ نوح جب حسین ہے تو آرڈر حسین کر رہے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. اور حضرت عباس علمدار آپ اپنی گردن پر تلوار رکھے ہوئے اور اسی طرح صف بصف سب کھڑے ہیں پیچھے اپنی جو ہے گردنوں پر جو ہے تلوار رکھے ہوئے. اور پھر جب لائٹ کو آن کیا گیا تو مولا حسین کے بارگاہ میں حضرت عباس کہتے ہیں یا حسین اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنوں کو کاٹ دو، ہم کو یہ گوارا ہے مگر حسین کو اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ، زور سے بولے سبحان اللہ. مشن اہل بیت کو سمجھو. حسینی 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 کہنے سے بندہ حسینی نہیں بنتا. حسین کے مشن کو سمجھنا ضروری ہے. ایک بندہ گاڑی چن کر دے اور بندہ کہے جی کہ میں الحمدللہ حسینی ہوں. کیڑا حسینی ہوں؟ حسین نے کب گاڑی دی ہے کسی کو؟ حسین نے تو حسین نے اپنے پاؤں کی نوک پہ حکومت کو چھٹے مار کے تو کہا لے جاؤ حکومت، ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے، ہمیں حکومت پروردگار نے کائنات کی دی ہے. بولے سبحان اللہ. حسین کو مدینے کی حکومت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خلافت 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 کی بولی بولنے والوں سے پوچھو تو صحیح نا. حضور نے تو فرمایا تھا کہ خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، باقی وقت تو آپ نے پورا کر لیا. 29 سال 6 مہینے کا عرصہ تو پورا ہو گیا. چاروں خلفاء کی حیات طیبہ سے یہ ثابت ہے، آپ کی خلافت سے ثابت ہے. 29 سال 6 ماہ کی حکومت سب کو سمجھ آ گئی، لیکن 6 ماہ کے اوپر نہ آج آپ نے گفتگو کی نہ کسی نے گفتگو کی. یہ 6 ماہ ہے کیا؟ صاحبان ضیاء علی بکار 30 سال تک پورے ہوتے ہیں، بیچ میں امام حسن کی خلافت کو بھی ڈالا جائے. بولو سبحان اللہ، شوق سے بولو سبحان اللہ. اور اس بات سے کیا چیز ظاہر ہو گئی؟ اے جو نعرہ تحقیق لاؤں نا، نعرہ تحقیق، انہیں کہو تحقیق کو اور رہا تھا. اے جو تحقیق کیوں کیتی ہے نا، یہ اپنے کو اور رہا تھا. حضور نے فرمایا تھا میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی، 30 سال تک رہے گی. اور 29 سال 6 ماہ کی خلافت کو تم نے قبول کر لیا. امام حسن کی 6 ماہ کی خلافت کیوں چھٹی ہے تم کو؟ امام حسن کو صحابی نہیں سمجھا یا اولاد رسول نہیں سمجھتے، یا کس بات کی تکلیف ہے امام حسن سے تمہیں؟ بات کرنے آتے ہیں تو صلح کی باتیں چھیڑ کے تو بڑی بڑی بولیاں بولتے ہیں. امام حسن نے صلح بھائی صاحب صلح کے معاملے کو بیان کرتے وقت یہ بھی تو بیان کیا کرو کہ 6 ماہ امام حسن کی خلافت کے بھی ہیں، اور جہاں کوئی نعرہ تحقیق لگائے تو پھر تم اپنے ایمان کو ہی لے لیا کرو، کہا کرو ہاتھ پانی یار. اور یہ جو یاریاں ہیں نا، یہ یاریاں اپنے پاس رکھو.
ہم علی کے لیے بھی یہ نہیں کہتے کہ علی نبی کے یار ہیں. یہ یار لفظ بڑا لوگ ہے. کوئی بندہ کسی کو کہے میں کہتا ہوں میری بیٹی کے پنجتن پاک، میرے گھر والوں کے پنجتن پاک، میری ماں کے پنجتن پاک، اس پہ ہمیں فخر ہے. تم کہو کہ میری بیٹی کے 4 یار، میری ماں کے 4 یار، میری بیوی کے 4 یار کہو گے؟ یہ گھٹیا لفظ ہے یاروں والا. نبی سے یاریاں نہ چلا. غلام غلام ہی ہوتا ہے، آقا آقا ہی ہوتا ہے. حق 4 یار. ہم تو حضور کے سارے صحابہ کے نوکر ہیں. ہم کسی صحابی کو یہ نہیں کہتے کہ فلاں صحابی نے حق تھا. سارے صحابی حق پر. اس لیے اصحاب رسول کو غلامان آل مصطفیٰ میں انہوں نے تو زندگی ساری حضور کی غلامی کی ہے. وہ چوکھٹ مصطفیٰ پر سلمان سے پوچھو نا، حضرت سلمان فارسی سے داڑھی سے کیوں باری دیتے تھے؟ صحابہ نے تو نوکری کی ہے درے اہل بیت کی، حضور کی غلامی کی ہے. اور تم ہمیں اصحاب رسول سے اہل بیت کی جنگ و جدل اور لڑائیاں اور جھگڑوں میں ڈالتے ہو. حضور کے جتنے صحابہ ہیں سب کی تعظیم لازم ہے، اور ہر اس غلام کی، اس صحابی کی عزت اور عظمت کو بجا طور پہ مانتے ہیں کہ جس نے آخری وقت تک حضور کی غلامی کو بھلایا نہیں. بولو سبحان اللہ. اس لیے صاحبان علی وقار اپنے گھر کی